إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. معزز بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی، بے مثالی لائق اور سزاوار ہیں اس اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہان کا تنہا پالنہار اور تمام کائنات کی اکیلے تدبیر کرنے والا ہے۔ بعدہ اس اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر اور خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بیش بہا درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں۔ اللہم بارک علیہ وسلم۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اس دوسرے جمعے کے خطبے میں ایک ایسی اہم عبادت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز باتیں آئیں گی جو عبادت اور جو عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے
جو عمل اللہ کی خوشیوں کو پانے والا اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ بننے والا عمل اور عبادت ہے، جس عمل کو کرنے کے لیے ایک ایمان والے کے اندر اخلاص چاہیے اور ہمت چاہیے، ورنہ اس کے پیچھے ایک دو نہیں بلکہ کئی شیطان لگے رہتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں بتانے کی کوشش یہ کی جائے گی کہ صدقات و خیرات کیا ہیں اور زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے تو اس فرضیت کے آگے پیچھے کیا کچھ ہونا چاہیے۔ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے دیکھیے یہ صدقہ کہتے کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی خرچ کر دینا اللہ کی راہ میں، چاہے آپ مسجد کے لیے خرچ کریں، مدرسے کے لیے خرچ کریں، کسی یتیم بچے کی پرورش کے لیے کریں، کسی بیوہ عورت کے سر پر ہاتھ رکھنے کے طور پر کریں، کسی بھی بے بس، کسی بھی بے کس اور کسی محتاج کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ خرچ کریں، اسی کا نام صدقہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ صدقہ بڑا محبوب ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ انسان 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرے، جتنی استطاعت ہے۔ اگر ایک انسان ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور یربیہا لصاحبہا، اور اللہ رب العالمین اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوا، جس طرح سے ایک بندہ اپنے گھوڑے کے بچے کو چھوٹے سے پالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، بڑا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے بندے کے معمولی صدقے کو، ایک کھجور کے برابر صدقہ ہوتا ہے، اسے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے اور اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس کو بڑھاتا رہتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر کا صدقہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، پہاڑ کے برابر اللہ بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کو معلوم ہوگا کہ ہم نے بہت معمولی سمجھ کر اس کو کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کیا ہے، کتنا بڑا کر دیا ہے ہمارے اس چھوٹے صدقے کو۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، کہیں بھی معمولی صدقے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو چھوٹی چیز اور چھوٹا عمل نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ اس معاملے میں آپ کے آگے پیچھے بڑے بڑے شیاطین آئیں گے، وہ صدقہ کرنے سے روکیں گے، آپ کو غریبی دکھائیں گے، آپ کو یہ بتائیں گے کہ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں کہاں تم خرچ کر رہے ہو، یہ بھی کہیں گے کہ لوگ تو اپنے مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور تم صدقے پر صدقے کیے جا رہے ہو۔ بہرحال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ما یخرج رجل صدقتہ حتی یفک لحیی 70 شیطانا۔ غور کرنے والی بات کیا ہے کہ انسان ایک صدقہ نہیں کر پاتا ہے جب تک 70 شیطانوں کے جبڑوں کو نہیں پھاڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 70 شیاطین کے حوالے سے نبی اکرم بیان فرما رہے ہیں کہ 70 شیاطین کے جبڑوں کو پھاڑنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک انسان صدقہ کر پاتا ہے۔ عجیب عجیب طرح کے بہانے پیش کریں گے شیاطین کہ کیا تم کر رہے ہو، یہ صدقہ کیا ہے، لوگ نہیں کرتے، تم کیوں کر رہے ہو، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہماری غربت بڑھتی جا رہی ہے، ہم صدقہ نہیں کر رہے ہیں۔ صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے غربت بڑھتی جا رہی ہے، صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے ہماری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے
ہماری کمزوریاں اور ہماری جو بالادستی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں ہمارے تعلق سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے کاروبار کی برکت ختم ہو رہی ہے۔ چنانچہ شیطان روکتا ہے اس لیے کہ بڑا اچھا اور مقبول عمل ہے۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، صدقہ ایک اتنا بڑا محبوب عمل ہے کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے، روپیہ خرچ کرتا ہے، کوئی سامان دیتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا کامیاب ہو جائے گا، یہ بندہ کامیاب ہوگا اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا، لہذا وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ لہذا صدقہ سے روکنے کے لیے ایک تو نہیں بلکہ 20 شیطان پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ سارے شیطانوں کو ایک طرف کرنے اور پھر صدقہ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آگے آئیے چلتے ہیں، دیکھیے صدقہ کو اللہ رب العالمین کس قدر محبوب عمل قرار دیتا ہے اور شیاطین کو کتنی نفرت ہے، لہذا صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنے کے بعد وہی مقصد میں کامیابی ملتی ہے جس مقصد کی خاطر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جس مقصد کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے بعثت فرمائی انبیاء علیہ السلام کی اور کتابوں کا نزول فرمایا، اسی مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے؟ لوگوں کے دلوں کی تربیت ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس سے پیچھے کیا بیان کیا ہے کہ وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے گا، اور بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ سے بچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ مالہ یتزکا، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ اور جہنم سے بچائے گا۔ غور کرنے والی بات ہے، پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا آخر میں کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ کسی کا احسان نہیں چکا رہا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب یقیناً یہ ایک دن راضی ہوگا، ایک دن اس کو خوشیاں ملیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا یہ تزکیہ نفس ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کو جو حکم ہوا کہ صدقہ یہ زکوٰۃ آپ وصول کریں، زکوٰۃ وصول کریں، وہاں پر بھی تزکیہ نفس کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ خذ من اموالہم تطہرہم، آپ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ ان کے مالوں کو آپ لیجئے اور مال لے کر کے کیا کریں گے؟ تطہرہم، انہیں پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، اور اے نبی انہیں جو مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا تزکیہ نفس آپ کریں، ان کے نفوس کو آپ پاک کریں۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بننے والی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک انسان جب صدقہ کرتا ہے تو تزکیہ نفس ہوتا ہے، جس کی خاطر انبیاء کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا، اس مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے اور صدقہ لینے والا جب دعا دیتا ہے اس کو، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی علیہ السلام، یہاں صرف نبی اکرم نہیں مراد ہیں، بلکہ جو بھی صدقہ دیتا اور لیتا ہے، ہر دینے والے کو دعا ملتی ہے اور لینے والے کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا دینا چاہیے، دعا دینے کے بعد بہت ساری برکات اس کو میسر ہوتی ہے۔ بہرحال صدقہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک انسان جب صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کے بعد مال میں
कमी नहीं बल्कि माल में इजाफा होता है, माल में इजाफा दर इजाफा होता है, और कितना बढ़ता है माल में, कितनी बढ़ोतरी होती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान फरमाता है, कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादी व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फलहु युख़्लिफ़ुहु। क्या बयान फरमा रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि मेरा रब जो है वो अपने बंदों में से जिसके हक में चाहता है रोजी बढ़ाता है और जिसके हक में चाहता है घटाता है। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, युख़्लिफ़ुहु, अल्लाह उसको बढ़ा करके देता है, उसको वापस करता नहीं बल्कि और बढ़ा करके देता है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब इंसान सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दो नहीं बल्कि 700 गुना से भी ज्यादा। अभी कुछ दिनों पहले आपके सामने सूरह बकरा की तिलावत करके बतलाया था कि जब इंसान सदका करता है तो उसकी बरकत किस कदर सदका करने वाले को मिलती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या बयान फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वालहुम कमथली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कि एक इंसान अल्लाह की राह में जब खर्च करता है, अल्लाह की राह में जब कोई चीज खर्च करता है तो उसकी मिसाल कैसी है, गोया कि एक दाना है, उस दाने से 7 बालियां निकल रही हैं और हर बाली के अंदर 100 दाने पड़े हुए हैं। कितने हो गए, 700। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह उससे भी ज्यादा बढ़ाता है जिसके हक में चाहता है। मालूम क्या हुआ, 1 रुपया हम खर्च करते हैं वो 1 रुपया नहीं होता है, 1 पैसा नहीं होता है, बल्कि 700 रुपए नहीं बल्कि उससे भी बढ़ा चढ़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके हक में चाहता है इनायत फरमाता है। बहरहाल पहला फायदा क्या हुआ, तज़किया नफ्स होता है। दूसरा फायदा क्या हुआ, माल घटता नहीं है। इंसान सोचता है कि माल खर्च करूंगा घट जाएगा, लेकिन माल देने वाला घटाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। और इसी तरह से एक इंसान जब माल खर्च करता है तो किसको नसीब होता है कि फरिश्तों की दुआ हो पाए। फरिश्तों की दुआ यूं ही किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है कि फरिश्तों की दुआ ले ले, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को तौफीक हर एक को नहीं देता है। लेकिन जब बंदा माल खर्च करता है, सदका करता है अल्लाह की रजा के लिए, तो फरिश्ते दुआएं देते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के भी रावी हैं, बयान फरमाते हैं, मा मिन यौमिन युस्बिहु फीहिल इबाद, बंदा सुबह के वक्त कोई भी सुबह ऐसी नहीं होती बंदा उसके अंदर सुबह करता है, इल्ला व मलकान यंज़िलान, मगर 2 फरिश्ते नाज़िल होते हैं, फयक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, एक फरिश्ता दुआ देता, एक फरिश्ता दुआ करता है कि अल्लाह जो तेरी राह में खर्च कर रहा है, सदका तो खैरात कर रहा, उसके माल में तू बढ़ोतरी अता फरमा दे। फरिश्ता दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, कि जितना खर्च कर रहा है बारे इलाहा उसको देते रह, उसको उतना देते रह। और आगे कहता वो यक़ूलुल आखर, और दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा, अल्लाह जो सांप बन के कंजूस बना हुआ, सांप बन के अपने माल के ऊपर बैठा हुआ है, बखील बना हुआ है, बारे इलाहा ऐसे इंसान के माल को तू घटा दे, जो अपने माल से मोहब्बत कर रहा है, सदका नहीं कर रहा है, लोगों की जरूरत नहीं देख रहा है, मसाजिद, मदारिस, उलमा, तलबा, यतीम, बेवा, इन सारे लोगों की जरूरत को पेश नजर रखते हुए अपने माल को खर्च नहीं कर रहा है, सैंत करके रख रहा है। अल्लाह ऐसे इंसान के माल को तू घटा दे, बर्बाद कर दे। जरा अंदाजा लगाइए, एक इंसान जब सदका करता है फरिश्ते की दुआ पाता है, सदका नहीं करता है फरिश्ते की बद्दुआ मिलती है और उसका माल तल्फ हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहरहाल ये देखिए, सदका करने का एक फायदा ये है
کہ فرشتوں کی دعا ملتی ہے، فرشتوں کی دعا ملتی ہے، نہیں کرنے سے فرشتوں کی بددعا ملتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دو، اللہ رب العالمین بڑھائے گا نہیں، صرف بڑھائے گا نہیں بلکہ آگے کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ صدقہ کرنے کے نتیجے میں یہ دیکھیے ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین نہ صرف ہمارے مالوں میں اضافہ فرما رہا ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں اس کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب دور ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان چپکے سے صدقہ کرتا ہے، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے کہ ایک انسان جب چپکے سے صدقہ کرتا ہے، کسی کو جاننے نہیں دیتا ہے، دائیں ہاتھ صدقہ کر رہا ہے، بائیں کو بھی پتا نہیں ہے، ایسے انسان کے اوپر سے اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ اٹھ جاتا ہے، اللہ ایسے انسان سے خوش ہوتا ہے۔ اور کئی فوائد ہیں میرے دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ان میں سے ذرا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری اللہ سے اتنا ڈرنے والے صحابی، اس قدر ڈرنے والے صحابی ہے کہ صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے اور اللہ کے رسول کے صحابیوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا مرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے اور جن حالات سے نبرد آسماں ہونا پڑے گا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ موت آ جائے گی، قبر کے اندر چلے جاؤ گے، دن کا اجالا ہوگا یا رات کا اندھیرا ہوگا، وہ تو کالی کوٹھری ہوگی، وہاں نہ تمہارا باپ ہوگا نہ بیٹا نہ کوئی اور رشتہ دار ہوگا، تنہائی کا عالم ہوگا۔ اس رات، اس تاریکی اور اس کالی کوٹھری میں اگر روشنی چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرو۔ آگے کیا بیان فرماتے ہیں؟ اے لوگوں، مرنے کے بعد غریبی اور افلاس کا وہ عالم ہوگا کہ ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں ہوگا، پیسہ تو دور کی بات ہے، ہمارے کفن کے اندر ایک جیب تک نہیں ہوتی۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اس غربت سے بچنا چاہتے ہو، اگر اس افلاس سے بچنا چاہتے ہو، وہاں مالدار رہنا چاہتے ہو تو سنو، اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقے کر لیا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور کئی باتیں بیان فرمائیں۔ اسی طرح سے ذرا قرآن دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ اپنے مالوں کو سمیٹ سمیٹ کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ وعیدیں سنا رہا ہے اور ڈرا رہا ہے کہ لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن سورج یہ ہزاروں لاکھوں میل کی دوری پر ہے، تمہارے سر کے سامنے آ جائے گا۔ سورۃ المعارج کو پڑھیے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، جس دن پہاڑ ریزے ہو جائیں گے اور آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ یہ مضبوط و مستحکم آسمان جو دیکھ رہے ہیں، پہاڑ دیکھ رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ آگے کہا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قیامت کا دن ہوگا کوئی دوست اپنے جگری دوست کو بھی نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ دیکھ نہیں رہا ہوگا ایک جگری دوست دوسرے دوست کو جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے مرتا تھا، دیکھے گا لیکن پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ولا یبصرونہم یود المجرم، آگے ذرا دیکھیے دلوں کو ہلانے والی بات اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کل قیامت کا دن ہوگا، مجرم یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا، کاش کہ اس عذاب کے بدلے میں میرا بیٹا لے لیا جاتا، مجھے چھوڑ دیا جاتا۔ وصاحبتہ واخیہ،
اور اگر میرے بیٹے میں نہیں ہوتا میری بیوی لے لی جاتی, میرا وہ بھائی لے لیا جاتا جو میرے اوپر اپنی جان چھڑکتا تھا, خون کو خون نہیں جان کو جان نہیں کہتا تھا. آج کہیں سزا کے بدلے میں میرا بیٹا لے لیا جاتا, میرا بھائی لے لیا جاتا, میری بیوی لے لی جاتی اور مجھے چھوڑ دیا جاتا. وہ فصیلتی ہلتی تغوی, اسی پر بس نہیں بلکہ وہ مجرم یہ سوچے گا, خواہش کرے گا کہ اگر اس میں نہیں ہوتا ہے تو میرے کنبے قبیلے کے سارے لوگوں کو لے لیا جاتا. آگے خواہش بڑھتی جائے گی. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ, اور زمین کے اندر دنیا کے اندر جتنے بھی شناسا اور غیر شناسا لوگ ہیں سب کو لے لیا جاتا. ثُمَّ يُنْجِيهِ, پھر اس عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جاتا, مجھے چھوڑ دیتا. ہرگز نہیں. اللہ آواز دے رہا ہے کلا کلا, ہرگز نہیں. بڑا موقع مل گیا تھا, ملا ہوا تھا. انہا لظا, یہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا, جو تمہارے چہروں کی کھال اتار کر رکھ دینے والی آگ ہے. تدعو من ادبر وتولی, جو دنیا میں منہ پھیرا کرتے تھے اور دنیا میں منہ موڑا کرتے تھے, شریعت اور اسلام کی باتیں سن کر کے انہیں سمجھ نہ آتی تھی, وہ صدقہ تو خیرات. آگے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ تدعو من ادبر وتولی کے بعد وجمع فاوعى, وجمع فاوعى, دین سے انحراف کرتا تھا. انہیں بڑی کنجوسی, ان کے اندر بڑی کنجوسی تھی. یہ اپنے مالوں کو سینت سینت کر جمع کر کر کے رکھا کرتا تھا. آج یہ آگ بلا رہی ہے, تدعو, آؤ آؤ ہماری طرف آؤ. دنیا میں مال سے بڑا لگاؤ تھا, مال سے بڑی محبت تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے دوستوں اور اسلامی بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے, اس سے پہلے بھی سورۃ الحقہ کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تمہارے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا تب تم یہ کہو گے کہ آج ہمارا مال کوئی کام آنے والا نہیں ہے. ہماری دکانیں وہی رہ گئی, ہمارے محل و مکان وہی رہ گئے, ہماری اولاد بھی کوئی کام نہیں دے رہی ہے, ہماری سلطانیت چھن گئی. اور خذوہ فغلوہ کی صدا آئے گی کہ اللہ کہے گا کہ اے فرشتے پکڑو اور انہیں زنجیروں میں جکڑ دو, جن کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 70 گز لمبائی ہوگی. اللہ جکڑ دے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین کے پھر انہیں گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو. وہاں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا, یعنی یہ خرچ نہیں کیا کرتا تھا. اور ابھی جو سب سے پہلے تلاوت کی گئی وہاں بھی ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ کل کی خواہشیں کام آنے والی نہیں ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت, اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے, خرچ کر لو اس دنیا کے اندر قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت کی گھڑی آ جائے, تمہارے اوپر موت آ جائے, اس سے پہلے خرچ کر لو ورنہ کل قیامت کے روز خواہش کیا کرو گے؟ وَيَقُولُ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, کہ اللہ کیوں نہیں مجھے تھوڑی سی مہلت دی گئی؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں صدقہ کر لیا ہوتا ہے. اللہ تو مہلت دے دے, کیوں نہیں مہلت دے دی؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اب سمجھ میں آئے گا کہ ہم صدقہ کر لیں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے. معلوم کیا ہوا کہ صدقہ کرنے کے بعد انسان نیک ہو جاتا ہے, نیکوکار ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی یہاں نجات ملتی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے صدقہ تو خیرات جو لوگ کرتے ہیں دنیا میں بھی خوشیاں ملتی ہیں, آخرت میں اللہ کی رضا طلب ہو جاتی ہے, جنت مل جاتی ہے. سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اس دنیا کے اندر, مال سے محبت نہیں اللہ سے محبت, اللہ کی محبت کو غالب رکھتا ہے اور اپنے مال کی محبت کو غالب نہیں آنے دیتا ہے, ایسے انسان کے لیے جنت ہے میرے دوستوں اور اسلامی بھائیوں. اسی طرح سے زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی تھیں, لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے یاد رہے کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اگر وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی وعیدیں ہیں. صرف ایک مسئلہ بیان کر کے اپنے خطاب کو ہم ختم کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے.
ज़कात किसके ऊपर फर्ज है? जिसके पास 595 ग्राम चांदी, 7.5 तोला चांदी है, या 85 ग्राम 52.5 तोला चांदी, कितना होता? 595 ग्राम। और इसी तरह से अगर सोना है तो सोना कितना होना चाहिए? सोने के हवाले से उलमा लिखते हैं कि 85 ग्राम 7.5 तोला, 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, जिसका वजन आज के हिसाब से कितना होता है? अगर सोना है तो 85 ग्राम, चांदी है तो 595 ग्राम। इसी तरह से अगर पैसे हैं आपके पास नकदी, तो 52.5 तोला चांदी की जो कीमत होती है, 52.5 तोला चांदी यानी 595 ग्राम चांदी की जो कीमत होती है, अगर उतना पैसा आपके पास है या उससे ज्यादा है तो उस पैसे के ऊपर, लेकिन याद रहे कि वो पैसा 1 साल से हो, उस पर 1 साल गुजर चुका हो, अभी आया 1 महीने पहले तो नहीं, 1 साल उस पर गुजर चुका हो, तो उसके ऊपर भी ज़कात फर्ज है। और इसी तरह से बहुत सारे मसाइल और भी, तिजारत के लिए जो सामान आप रखे हुए हैं उन सामानों पर है। मिसाल के तौर पर आप कोई किसी चीज का कारोबार कर रहे हैं, उसमें लगाए हुए हैं लाखों लाख रुपए, तो उस पर भी है, लेकिन उस मकान पर या दुकान पर नहीं है। या जो आप गाड़ी रखे हुए हैं सामान ले आने ले जाने के लिए, उस पर नहीं है। जो अपनी रोजी रोटी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर नहीं है। लेकिन जो आप कारोबार में पैसा लगाए हुए हैं उस पर। इसी तरह से जो लोग मकान किराए पर दिए हुए हैं, उन मकानों में जो पैसे लगे उन पर नहीं है। मकान जो है उन पर ज़कात नहीं है, लेकिन मकानात से जो किराए आ रहे हैं उन पर ज़कात है। बहरहाल बाकी मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद में बताए जाएंगे, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। देखिए जुमे का वक्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कही सुनी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बल आलमीन तू हमें ज्यादा से ज्यादा सदक़ात व खैरात करके जन्नत हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। या रब्बल आलमीन माल से ज्यादा मोहब्बत नहीं, तू अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम, मलिकुम रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्ना खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।